رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی
جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ معرفت امام کے عنوان سے ہونے والی گفتگو کا اس سال کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ کتنی جلدی یہ عشرہ تمام ہو گیا۔ اور آج اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو۔ پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا کہ جو اس کے امر سے ہدایت کرتے تھے۔ امام بنایا یعنی انہیں آگے رہنے والا بنایا۔ ہر صفت میں امام وہ ہوتا ہے جو سب سے آگے نظر آئے۔ کوئی صفت انسانی ایسی نہیں ہے، صفت حمیدہ، صفت کمال و جمال، کہ جس میں امام سے آگے کوئی نکل جائے۔ ماموم پیچھے ہوں گے اور امام آگے ہوگا۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کی صفات کا اتباع کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے امام کے اندر کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، کون سے کام انہوں نے انجام دیے ہیں اور کون سے کام انجام نہیں دیے۔ جن کاموں کو انہوں نے انجام دیا ہے اسے ہمیں بھی انجام دینا چاہیے، اور جن چیزوں سے وہ دور تھے ان سے ہمیں بھی دور رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے اس طریقے سے کیا تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ امام ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور زندگی کے ہر رخ پر، زندگی کے ہر موڑ پر وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ عزیزو، کمی ہماری طرف سے تو ہو سکتی ہے، ان کی جانب سے کبھی نہیں ہوتی۔ ہمارا امام وقت عجیب انداز سے کہہ رہا ہے کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسینا لذکرکم، ہم تمہاری حفاظت سے غافل نہیں ہوتے اور ہم تمہاری یاد کو فراموش نہیں کرتے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّأْوَى وَاصْطَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو تم پر بلائیں نازل ہوتیں اور دشمن تمہیں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے۔ یعنی آج اگر ہم کائنات میں باقی ہیں اور ہر جگہ عزت سے باقی ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ کوئی بقیت اللہ ہے، کوئی بقیت اللہ ہے جو ہمیں باقی رکھے ہوئے ہے، اور اس کا دست شفقت ہمارے سروں پر ہے، اور جب تک ہم ان کے دامن سے وابستہ رہے کائنات کی کوئی طاقت ہمیں نابود نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم اپنے امام سے وابستہ رہے، فکری اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، عملی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے، ہمیں نہ کسی سلاطین کا ڈر ہے، ہمیں نہ کسی حکومت کا ڈر ہے، ہمیں کسی چیز سے خائف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خائف وہ ہو جو بے وارث ہو، خائف وہ ہو جو لاوارث ہو۔ ہمارا وارث، ہماری حفاظت کرنے والا
پردے غیب میں موجود ہے، جو لمحہ بلمحہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے اور آواز دیتا ہے نہ گھبرانا، اگر تمہارے ہاتھ میں ہمارا دامن ہے تو کائنات کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تم کو صراط مستقیم سے ہٹا دے اگر تم نے ہمارے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا۔ ہاں عزیزو، آج اسی امام کے ساتھ ہم اس کائنات میں جی رہے ہیں اور یہی دعا ہے، پروردگار آخری سانس تک ہمیں اس کے دامن سے وابستہ رکھنا اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو ہمارے امام سے جدا نہ ہونے دینا۔ بس عزیزو، یہ ایک مرحلہ ہے، امام آگے ہو اور ماموم پیچھے ہو، یہ امام سے آگے نہ جانے پائیں اور امام سے زیادہ پیچھے بھی نہ رہنے پائیں، اپنے امام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، لیکن ایک ایسی جگہ نظر آئی کہ جیسا نہ امام دیکھا گیا نہ ویسے ماموم دیکھے گئے، ایک ایسا میدان نظر آیا کہ جہاں پر امام اور ماموم کے درمیان عجب اتحاد نظر آیا، عجب انداز نظر آیا، ایسے ماموم دوسروں کو ملے تو لیکن سارے ایسے کسی کو نصیب نہ ہوئے، سارے ایسے کسی کے پاس نہ آئے، اسی لیے تو خود فرماتے ہیں انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی ولا اہل بیت ابر من اہل بیتی، ہم کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ با وفا نہیں دیکھ رہے، ہم سے بہتر اہل بیت کسی کے پاس نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ میدان تھا کہ جہاں وہ افراد جمع ہوئے تھے کہ جن کے سر میں کوئی سودا نہیں ہے سوائے حسین 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 کے، یہ اپنی فکروں سے ماورا ہو چکے، یہ اپنی خواہشات سے ہاتھ دھو چکے، یہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے، اب نہ انہیں کچھ سوچنا ہے، اب نہ انہیں کچھ دیکھنا ہے، اب نہ ان کی کوئی خواہش ہے، ہر دل میں صرف ایک خواہش ہے، میرا مولا کیا چاہتا ہے، ہر دل صرف یہی سوچ رہا ہے ہم رہیں یا نہ رہیں میرا مولا زندہ رہ جائے، میرا مولا باقی رہے، ہر دل یہی کہہ رہا ہے جب تک ہم میں جان باقی ہے اے فرزند رسول ایک تیر بھی آپ تک نہ آ سکے گا، اے فرزند رسول جب تک ہم میں کا کوئی ایک بھی زندہ ہے۔ حسین ابن علی شب عاشور خیمے سے نکلے، میدان کا جائزہ لینے کے لیے گئے، آہٹ میں سوئی سوئی کون؟ کہا مولا میں ہوں نافع ابن ہلال، کیوں آ رہے ہو؟ فرزند رسول گوارا نہ ہوا کہ آپ رات کی تاریکی میں اکیلے جائیں، آؤ اگر آ گئے ہو تو آؤ، لے کر کے چلے، ایک ایک مقام کو دیکھتے ہوئے چلے، ایک ایک جگہ کا جائزہ لیا حسین ابن علی نے، مجھے نہیں معلوم حسین کیا دیکھ رہے ہیں، حسین کس چیز پر نظر کر رہے ہیں، ہاں لیکن اتنا ضرور ہے یہ امام وقت ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ زمین کون سی ہے، وہ جگہ کون سی ہے، یہ کس کا مقتل ہے، وہ کس کا مشہد ہے، کہاں بازو کٹیں گے، کہاں پرچھی لگے گی، کہاں تیر لگے گا، یہ سب جانتے ہیں۔ واپس آئے، آگے آگے آقا حسین، پیچھے پیچھے غلام نافع، امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، نافع ابن ہلال باہر کھڑے ہیں، سنا کہ ایک گفتگو ہو رہی ہے، بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے؟ اے بھیا یہ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے تو نہیں؟ بہن یہ پوچھنے کا حق رکھتی ہے، اس لیے کہ بہن نے نانا کے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے، بہن نے بابا کے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے، اور اس بہن نے بھیا حسن کے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے،
بس جیسے یہ سنا امام کہتا ہے نہیں زینب نہیں، ہم نے ذاتیوں کو آزما لیا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو ہمارا ساتھ چھوڑے۔ بس یہ جملہ نافع ابن ہلال نے سنا اور رونے لگے۔ جلدی 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 حبیب ابن مظاہر کے خیمے میں آئے۔ حبیب تلاوت آیات الہی میں مشغول ہیں۔ کہتے حبیب کیا بیٹھے ہو؟ کیا ہوا؟ گفتگو کو نقل کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کبھی سیدانیوں کو یقین نہیں آیا۔ اے حبیب کیا بہتر ہوگا، آؤ چلے یقین دلائے۔ تمام اصحاب کو حبیب نے جمع کیا، واقعے کو بیان کیا۔ کہا حبیب، سب نے کہا حبیب ہمیں صرف مولا کے حکم کا انتظار ہے، ورنہ ہم ابھی حملہ کر دیں دشمنوں پر۔ اللہ اللہ کیسے جانثار ہے۔ سب کو لیے ہوئے حبیب اسی خیمے کے سامنے آئے جہاں یہ گفتگو سنی گئی تھی۔ اپنی تلواروں کو، اپنے نیزوں کو زمین پر ٹیکا، آواز دی اے اہل بیت مصطفیٰ، اے رسول خدا کے اہل بیت، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں جب تک ہم میں کا ایک بھی زندہ ہے رات تمام ہوئی۔ اختتام شب کس چیز پر ہوا آپ جانتے ہیں نا؟ ایک آواز آئی، اینا اینا ولدی علی، میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر تک آواز پہنچی، بابا حاضر ہوں۔ میرا لال جی چاہتا ہے کہ آج تم اذان کہو۔ اذان علی اکبر سے صبح شروع ہو رہی ہے۔ مولا آپ کا تو مؤذن موجود ہے، حجاج ابن مسروق، آپ علی اکبر سے اذان کیوں دلوا رہے ہیں؟ جب نہیں حسین جواب دے، ارے میں چاہتا ہوں آخری مرتبہ اہل بیت رسول کی آواز تو سن لے۔ کیا لہجہ ہے اس تین دل کی بھوک و پیاس میں؟ کربلا کے جنگل میں آواز گونجی، اللہ اکبر۔ علی اکبر کی آواز سب سے زیادہ مشابہ ہے پیغمبر سے، بس جیسے سنا اللہ اکبر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ زینب کو نانا یاد آیا، ارے جیسے ہی علی اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، زینب دیور آگے گری، مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا، ارے ذرا کربلا کے دیکھیے۔ بیٹے نے اذان تمام کی، باپ مصلی پر آیا، باپ مصلی پر آئے۔ اب نہ پوچھو حسین کی نماز کا عالم کیا ہے، اللہ حسین ابن علی جیسا نمازی امام، اور اصحاب حسین، انصار حسین، اہل بیت حسین جیسے لوگ، نہ ایسا امام نہ ایسے معموم، سب نے خاک پر وضو کیا۔ حسین ابن علی نے نماز شروع کی، سارے ساتھی صف لگا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کتنوں کی یہ آخری نماز ہے۔
ابھی حسین ابن علی تعقیبات نماز سے فارغ نہ ہونے پائے تھے، عمر صاحب نے کہا فوج والوں گواہ رہنا، پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں، اس تیر کے ساتھ سینکڑوں تیر چلے، ایک تیر کا میہ برسا حسین کی طرف، اصحاب نے اپنے آپ کو صف بستہ کھڑا کر دیا، گھوڑوں کو لگا دیا، اپنے آپ کو بٹھا دیا، خبردار ایک بھی تیر خیمے تک نہ جانے پائے ورنہ پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تلواروں سے کاٹے گئے تیر، ڈھالوں پر روکے گئے تیر، بدن پر لیے گئے تیر، مقتل کہتا ہے آدھے سے زیادہ ساتھی مارے گئے۔ حسین ابن علی کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے میدان میں جا رہا ہے، کبھی سعید میدان میں ہے، کبھی زہیر میدان میں ہے، کبھی بریر حمدانی میدان میں ہے، کبھی مسلم ابن اوسجا میدان میں ہے، کبھی غلام جون میدان میں ہے، اور حسین ابن علی پورا دن آستینے چڑھائے ہوئے، کبھی کسی کا لاشا لاتے ہیں، کبھی کسی کو اجازت دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کی آنکھوں کو اور دل کے کانوں کو کربلا کی طرف کریں تو آواز آ رہی ہوگی، ایک ایک ساتھی کہہ رہا ہے مولا مجھے اجازت ہے کہ جاؤں، مولا مجھے اجازت ہے کہ جاؤں، اور کبھی کوئی کہہ رہا ہے یا آقا ادرکنی، یا مولا ہو ادرکنی۔ ایک ایک ساتھی میدان میں گیا، اور جب سارے کے سارے اصحاب حسین شربت شہادت پی کے سو گئے تو اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی، اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ کبھی اولاد جعفر ہے، کبھی اولاد عقیل ہے، کبھی اولاد علی ہے۔ اہل بیت میں توجہ کریں، اہل بیت میں بنی ہاشم آپ سنتے ہیں کہ 18 بنی ہاشم مارے گئے، صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد ہے۔ کربلا کی سرزمین پر جو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، ہاشم کے بیٹوں میں، عبد المطلب کے بیٹوں میں صرف ایک بیٹا ابو طالب جس کی اولاد کربلا میں کام آئی، چاہے وہ جعفر کے بیٹے ہوں یا عقیل کے بیٹے ہوں یا علی کی اولاد ہو، جا بجا ابو طالب کا لہو بہ رہا ہے۔ کتنا مخلص تھا وہ ناصر پیغمبر، کتنا مخلص تھا وہ ناصر دین خدا کہ کربلا جیسی زمین پر صرف اس کی اولاد کا لہو بہا۔ کبھی عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے آگے آئے، آقا مجھے اجازت دے دیں۔ حسین نے تحمل کیا تو پس خیمہ سے آواز آئی، بھیا بہن کا ہدیہ ہے۔ کبھی مسلم کے بھائی عقیل کی اولاد آگے بڑھی، ایک ایک کر کے میدان میں گئے، اب اس کے بعد دائرہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ کبھی عباس کے بھائی سامنے آئے، جب کوئی نہ رہ گیا، اب حسین پر عجیب منزل ہے، کبھی جوان سامنے ہے اپنا، کبھی عباس سامنے ہے، ایک ایک کر کے حسین سب کو بھیجتے رہے۔ کبھی اون محمد کے لاشیں لے کر کے آئے، کبھی قاسم کی پامال میت کو اٹھایا۔ صبر حسینی پر دنیا انگوش بتندہ ہے۔ ارے 57 برس کا بوڑھا باپ، 58 برس کا جوان، عالم کیا ہے؟ ایک ہاتھ کو سینے پر رکھا، دوسرے ہاتھ سے پرچی کی علی پکڑی، بسم
نشانے اٹھا رہا ہے، بھائی کے ہاتھ سے اپنے دل کو سنبھال رہا ہے، بھائی کے لاشیں بڑھا ہے، کمر کے نیچے ہاتھ لگایا۔ جناب عباس نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا مولا کیا ارادہ ہے؟ کہتے عباس اٹھو اٹھو تمہیں خیمے لے چلے۔ ارے عباس اٹھو تمہیں خیمے میں لے چلے۔ کہتے مولا اگر اجازت دے تو کہو میرے بھائی کیا ہے؟ انی مستحم من ابنتک سکینہ، اے مولا آپ کی بیٹی سے شرمندہ ہوں۔ ہاں اسی طرح کا حق ہے رونے کا۔ امام کہتے ہیں ابو بصیر تم میرے جد پر رو نہیں رہے؟ کہا مولا دیکھیے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا ایسے نہیں ایسے رو جیسے میری ماں سیدہ روتی ہے، ہائے حسین۔ امام حسین نے مقصد کو سمجھ لیا، آواز دی عباس خدا تمہیں جزائے خیر دے، جب تک زندہ رہے ہماری مدد کرتے رہے، اب جا رہے ہو تب بھی مدد کر رہے ہو، جنازہ اٹھانے کی زحمت نہ دی، اب کوئی نہ رہ گیا۔ کہا حسین ابن علی کے سارے خیمے خالی ہو گئے۔ آواز استغاثہ بلند کی، خیمے سے رونے کی آواز آئی، واپس آئے بہن میں نے کہا تھا جب تک زندہ ہوں، اے بھیا کیا کروں، اس ششماہے نے قدم کر دیا۔ لے کر کے آئے، تیر شعبہ کا نشانہ بنا، حمق کے بچے نے تیر کو گردن پر لیا۔ عجب نہیں کہہ رہا ہو بابا، اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ اے بابا اگر بھیا اکبر جیسا ہوتا تو میں بھی جہاد کرتا، ارے نہیں ہوں تیر روک لوں گا بابا۔ اپنے لال کو حسین نے دیکھا، ایک تیر نے اصغر کے گلے کو ذبح کیا، حسین کے بازو میں لگا، تیر کو نکالا، خون چلو میں لیا۔ ایک جملہ سنیں، جو بھی خیمے سے نکلا وہ لڑنے کے لیے گیا، اور اس سے وابستہ بی بی کو یقین تھا کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا، اب اس کی لاش آئے گی، اور نہ محمد جا رہے زینب جانتی ہیں، اور نہ محمد واپس نہیں آئیں گے، قاسم جا رہے ام فروہ جانتی ہیں ابو قاسم واپس نہیں آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، امام حسین شہادت کی خبر دے چکے ہیں، سب جا رہے ہیں، لیکن یہ بچہ جو خیمے سے نکلا یہ لڑنے کے لیے نہیں نکلا تھا۔ ہر بی بی کا ذہن پہلے سے آمادہ تھا کہ میرا بچہ شہید ہونے جا رہا ہے، لیکن ہائے رباب، ہائے رباب، یہی تو وجہ ہے حسین سوچ رہے ہیں کیسے کہوں، کسی لاش کو لانے میں مولا کے قدم پیچھے نہیں ہٹے، لیکن یہ اتنا بھاری جنازہ ہے، یہ اتنا وزنی جنازہ ہے، کبھی آگے بڑھتے ہیں نہ جانے کیا سوچتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ
ایسے نہیں، ایسے نہیں، آؤ آؤ خیمے میں آؤ، کم از کم دل بھر کے دیکھ تو لے۔ راوی کہتا حسین خیمے میں داخل ہوئے، خیمے کا پردہ گر گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ خیمے کے اندر منظر کیا ہے۔ کافی دیر ہو گئی، حسین خیمے سے باہر نہ آئے، کہ میں تھوڑا تھوڑا قریب ہوا، خیمے کے کچھ نزدیک گیا، اب جو جا کر کے دیکھا تو منظر عجب ہے، کبھی خیمے کا پردہ اڑتا ہے، حسین ابن علی نکلنا چاہتے ہیں، بچے پیروں میں لپٹ جاتے ہیں، اے مولا کہاں جا رہے؟ بس 2 جملے کہا زینب مجھے سید سجاد تک لے چلو، زینب مجھے سید سجاد تک لے چلو، رخصت ہو لو۔ شہزادی لیے ہوئے آئیں، یہ پہلا موقع تھا جب جناب زینب نے سید سجاد کو ہلایا۔ مصلحت خدا کی بنیاد پر پورا دن امام سجاد غش کے عالم میں رہے، 3 مرتبہ غش سے چونکایا اور 3 مرتبہ جناب زینب نے، یہ پہلا موقع تھا اور باقی رات میں پڑھوں گا، یہ پہلا موقع تھا جناب زینب آئیں۔ سید سجاد 22 سال کے سید سجاد غش کے عالم میں، بازو کو ہلایا، میرے لال اٹھو، سید سجاد اٹھو، دیکھو بابر رخصت آخر کو آیا ہے، صبح سے غش کے عالم میں ہے، کسی کی شہادت کی اطلاع نہیں دی گئی، اس لیے کہ حالت غیر ہے امام سجاد کی۔ اچانک کانوں میں آواز آئی کہ بابا رخصت آخر کو آیا ہے، گھبرا کے آنکھ کھولی، بی اماں کیا کہا؟ کہ بابا رخصت آخر کو آیا ہے، ادھر ادھر دیکھا، ارے کہاں ہے بابا؟ میرے لال حق ہے کہ نہ پہچانو، اب جو دیکھا چہرے پر خون، بدن پر تیر، کیفیت ہے؟ ارے کیا ٹھہری کہ میرے لال شیطان نے ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے، صبح سے جنگ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے میدان میں جا رہا ہے، تو جیسے باپ کی کیفیت یہ دیکھی، جنگ کا عالم سنا، آپ سن سکے تو سنیں، سب سے پہلے سید سجاد نے کسے پوچھا معلوم ہے؟ ارے ایسا لگ رہا ہے جیسے سید سجاد کو یقین نہیں ہو رہا کہ باپ کی کیفیت یہ نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی یہ منظر سنا، سب سے پہلے پوچھے بابا بابا آئینہ آئینہ عمی العباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ جناب زینب حیرت سے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے کہ کیسے بتاتے ہیں۔ امام حسین نے سر جھکا کے کہا اے میرے لال قد قتلا، عباس قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایک ایک کو پوچھتے گئے، امام کہتے گئے قتلا، قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ آخری سوال جو سید سجاد نے کیا وہ کیا تھا؟ مقتل کے فکرے ہیں۔ پوچھتے بابا بابا یہ بتائیے اینا اخی علی، اے بابا میرا بھیا علی اکبر۔ ہر سوال کے جواب میں امام حسین نے کہا تھا قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن اب جو پوچھا میرا بھیا علی اکبر، امام نے یہ نہیں کہا قتل کر دیے گئے، چونکہ بھائی کی خبر شہادت
بھائی کو دینا کتنا سخت ہے یہ حسین جانتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے بھائی کے لاشے سے آئے ہیں, پتا ہے کہ بھائی کا درد کیسا ہوتا ہے. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ قتل کر دیے گئے, بلکہ بات کو بدلا, کہتے یا اعلم یا بنیا, اے میرے بچے بس اتنا جان لے, لیس فی الخیام رجل الا انا وانت, اے میرے بچے بس یہ جان لے اب خیمے میں کوئی نہ رہ گیا سوائے میرے اور تیرے. سنبھل کے اٹھے, پھوپھی اماں ہمارا نیزہ لائیے اور میرا عصا لائیے, کیا کرو گے میرے لال؟ بابا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ یہاں بھیا میں ہوں. ارے آپ کب کی طرف سے جا کے لڑوں گا, جان قربان کروں گا. امام سجاد کو جناب امام حسین نے گلے سے لگا لیا. ارے تاریخ کہتی ہے بہت روئے, اپنے لال کو سینے سے لگا کے آواز دی نہیں سجاد نہیں, تمہارا میدان جنگ کربلا نہیں ہے, اے میرے لال کوفے کا بازار ہے. کوفے کا بازار ہے, شام کا دربار ہے, یہ بیبیاں, یہ بچے, یہ بچیاں, اے سجاد تمہارے حوالے. خدا حافظ میرے لال, خدا حافظ, یہ کہہ کر کے خیمے سے نکلے, ایک ایک کو رخصت کیا. مقتل کہتا ہے سب سے زیادہ جو بے چین ہے وہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو ذات بے چین ہے وہ کون ہے؟ خود جناب زینب ہے. سب سے زیادہ جو تڑپ رہی ہے بی بی وہ خود جناب زینب ہے. مقتل کے فکرے پڑھ رہا ہوں, جب یاد آئے تو رو لینا. سب سے زیادہ زینب بے چین ہے. حسین نے جناب زینب کی کیفیت کو دیکھا, زینب کے ہاتھ کو پکڑا, لے کر کے کنارے آئے, اکیلے کھڑے ہوئے. اے زینب یہ تمہاری کیا کیفیت ہے بہنا؟ اے زینب اپنے آپ کو سنبھالو, اے زینب صبر کرو, اگر تم ایسے بے چین ہوگی بیویوں کو کون سنبھالے گا؟ اے بھیا کیا کروں, نہیں رہا جاتا. حسین ابن علی نے انگشت امامت سے قلب زینب پر اشارہ کیا, دست مبارک کو پھیرا. اب زینب کا دل سنبھلا. اگر حسین ایسے ہی چلے جاتے زینب تڑپ کے مر جاتی. راوی کہتا میں نے دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا, حسین باہر آئے, 10 مجلس تمام ہو گئی. نظرہ یمیناً و شمالا, کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا. جب کوئی نظر نہ آیا تو آواز دی, آئین آئین مسلم ابن عقیل, آئین آئین حانی ابن عروہ, آئین آئین حبیب ابن مظاہر. جب کہیں سے کوئی جواب نہ ملا کہتے یا فرسان الحجا و یا ابطال الصفا, ارے مالی انادیکم فلا تجیبونی, اے میرے شہ سواروں, اے میرے بہادروں, تمہیں کیا ہو گیا؟ میں پکار رہا ہوں, تم جواب نہیں. عجب نہیں مقتل میں لاشیں تڑپنے لگے ہو, اے مولا موت نے مجبور کر دیا. آواز دیتے ہیں ایکم یقدم جوادی, ارے تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ کہیں سے کوئی جواب نہ آیا. حسین کی اس بے کسی کو, اس بے بسی کو بہن نے محسوس کیا, خیمے کا پردہ اٹھایا, زینب باہر آئی. اے بھیا اگر عباس نہیں ہے تو دل چھوٹا نہ کرو, اگر زکبر نہیں ہے تو مایوس نہ ہو, آج تمہیں میں سوار کروں گی. یہ کہہ کر کے گئی, گھوڑے کو لے کر کے آئی. ارے حسین جب کے چلے باتیں دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو, حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہل نے کیا تھا.
بٹھا دیا، حسین مقتل کی طرف چلے، ایک جملہ کہوں گا، اے بی بی آپ نے بٹھا تو دیا، اب گھوڑے سے اتارے گا کون؟ بیٹھنے میں مدد کر دی، ارے جب گھوڑے سے گرے گے تو کون سنبھالے گا؟ جب نہیں زینب جواب دے، میں نے اپنا کام کر دیا، وہ وعدہ اماں کا ہے، اماں